ابو کے جانے کے بعد ماں کی آنکھوں کی روشنی جیسے دھیرے دھیرے بجھنے لگی تھی۔ وہ ہر روز اس پرانے دروازے کے پاس بیٹھ کر کسی کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور میں شہر کی مصروف زندگی میں اس قدر ڈوب گیا کہ اپنی ماں کی تنہائی بھی محسوس نہ کر سکا۔ گھر میں اب صرف دو ہی چیزیں زندہ لگتی تھی، ایک ماں کی دعائیں اور دوسری ان کی گہری خاموشی۔ ابو کے گزرنے کے بعد ماں بدل سی گئی تھی، نہ وہ پرانی سی ہنسی، نہ وہ خوشبو بھری آواز۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی نمی جو شاید برسوں سے خشک ہی نہ ہوئی تھی۔ میں روز کہتا، امی فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں خود ماں سے دور ہو گیا تھا۔ بیٹے کی مصروف دنیا، شہر نے مجھے بدل ڈالا۔ نوکری، دوستی، فون اور سوشل میڈیا، سب کچھ تھا سوائے ماں کے احساس کے۔ ماں کی کال آتی تو میں کہتا، امی ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ایک دن ماں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، بیٹا کب آؤ گے؟ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں ہنس کر بول پڑا، امی یہ بھی کوئی بات ہے؟ آ جاؤں گا کبھی نہ کبھی۔ ماں خاموش ہو گئی، اور ان کی خاموشی میں درد کے پہاڑ تھے۔ وہ آخری رات، ایک رات عجیب سا فون آیا، ہلو بیٹا، آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی آ جاؤ۔ میرے قدم لرز گئے، جیسے کسی نے سینے میں پتھر رکھ دیا ہو۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ ماں بستر پر لیٹی تھی، نہ آواز نہ شکایت، بس ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ، اور وہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی، میں نے تمہارا انتظار زندگی بھر کیا ہے۔ میں چیخ پڑا، امی پلیز اٹھ جاؤ، بات کریں، ناراض ہو تو معاف کریں۔ ماں کی آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو بہا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ماں کا خط، ماں کے تکیے کے نیچے سے ایک پرچی ملی، اس پر لکھا تھا، میرے بیٹے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئی، بس چاہتی تھی کہ تم ایک بار مجھے وہ کہہ دو جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میری دنیا بکھر گئی، ماں چلی گئی تھی، اور محبت کرنے کا وقت مجھ سے چھن چکا تھا۔ میں آج بھی اس دروازے کے پاس بیٹھتا ہوں جہاں ماں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ پہلے ماں میرا انتظار کرتی تھی، آج ماں کی واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ لیکن ماں تو کبھی واپس نہیں آتی، بس ان کی یادیں، ان کی خوشبو اور ان کا پیار ساتھ رہ جاتا ہے۔